تیاری کر دی اسٹیج بند کرتی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک ہے تمام قسم دیاں نعمتاں عطا کرنے والا احسانات اور انعامات دیاں بارشاں برسانے والا یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون اختیارات ہون تصرفات ہون ملکیت ہوئے بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالی ہے جو کہ ہر قسم دے نفع اور نقصان دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی
سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے جید علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دعا ہے اللہ پاک مقررین کا بیان کرنا اور تساں تمام احباب دا اس مقام تے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیاریاں تعلیمات نو سننا، اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دوستو اور نہایت واجب الاحترام بزرگو، اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس انتظامیہ کی طرفوں میرے پاس ایک حکم نامہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا خانوادہ آپ دے اہل بیت دے بارے کچھ باتاں پیش کی دیا جان۔ اہل بیت دے فضائل و مناقب یقیناً اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن سب تو پہلی بات جو غور و فکر کے قابل ہے کہ اہل بیت کا تعین وہ کہڑیاں ہستیاں نے جنہوں اہل بیت کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ بظاہر یہ اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعض لوگوں نے خواہ مخواہ اس مسئلے کو اختلافی بنا لیا، اور جو حقیقی اہل بیت نے انہوں نے اہل بیت کی صف دے وچوں خارج کر دیتا گیا، اور جو اعزازی اہل بیت نے انہوں نے ہی حقیقی اہل بیت تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بات عقل دے بھی خلاف ہے اور نقل دے بھی خلاف ہے۔ مسئلہ اتنا آسان اور بالکل واضح کہ کوئی سادہ طبیعت والا سادہ مزاج والا بندہ اہل بیت دے مفہوم دے ان الفاظ سے ترجمے دے غور کرے تو یقیناً اس کا جو حقیقی تعین ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اہل بیت عربی لغت کے اندر کیا جاتا ہے گھر، اور یہ جدو لفظ اہل کا اضافہ کیتا جائے تو یہ مطلب ہوئے گا گھر والے۔ کی مطلب ہوئے گا؟ ذرا بولو، تھوڑی جی ہمت کرو، اینی ڈاڈی سردی کوئی نہیں جنہیں تھی سنگڑے بیٹھے ہو اور بڑیاں گوڑیاں بکلا مار کے بیٹھے ہو، اس واسطے ذرا گوڑے چھڑ دیو، جاگ کے ہوشیار ہو کے اکھیاں اگیڑ کے بیٹھو۔ اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تو میں کی گزارشات کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ سارے بولو یہ معنی کی ہے؟ کہ یہ بات بالکل عام ہے نا کہ بندے کا گھر ادو بنتا ہے جدوں گھر والی موجود ہو، جدوں گھر والی نہ ہوئے اس وقت تک کبھی گھر مکمل ہویا کرتا ہرگز نہیں۔ تو لہذا اہل بیت کے اندر سب تو پہلے گھر والی یعنی بیوی موجود ہویا کرتی ہے۔ اگر بیوی نو اہل بیت کی صف دے وچوں نکال دیتا جائے
تو اہل بیت کا جو مفہوم اور ترجمہ ہے بالکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی المرتضی، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، اسی بھی اس عظمت نو بیان کرنا اپنے واسطے باعث سعادت سمجھنے آ۔ اور میرے تو قبل محقق عالم دین میرے برادر محترم المقام مولانا عبد المنان راشد صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے گرامی قدر محترم المقام حضرت مولانا محمد سعید چنیوٹی صاحب، جو حسنین کریمین اور انہاں دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ سیدنا علی المرتضی دے فضائل و مناقب اور اس گھرانے دی عظمت دے بارے کچھ باتاں پیش کرتے جا رہے سن۔ یقیناً اے اہل حدیث کی محبت دا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اہل حدیث ان عظیم ہستیاں دی شان بیان کرنا، انہاں دے فضائل و مناقب دا تذکرہ کرنا اپنے واسطے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اور ذرا غور کرتے جانا۔ لیکن دوستو، قابل سعادت احترام بزرگوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ سیدہ فاطمہ نو اہل بیت تسلیم کیتا جائے اور جنہیں فاطمہ نو جنیا ہے اس نو اہل بیت دے وچوں خارج کر دیتا جائے۔ اس بات نو یاد رکھنا، سیدہ فاطمہ نو اہل بیت تسلیم کر کے اور جو فاطمہ دیاں ماواں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے والیاں، آپ دیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں، انہاں نو اہل بیت دی صف دے وچوں نکال دیتا جائے، یہ بات قرآن دی لغت دے بھی خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو نکلے ہوئے کلمات انہاں دے بھی یہ بات خلاف ہے۔ اور ذرا غور کرتے جانا، اہل بیت دے اندر سب تو پہلی چیز کہ اہل بیت کا تعین کیا ہے، کہ اہل بیت دے اندر کیڑیاں ہستیاں نے جو حقیقی اہل بیت نے، اور جو میں ابتدا دے اندر سورہ احزاب دی آیا مقدسہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، آخر وہ کیڑیاں معتبر شخصیات نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ نو نازل فرمایا ہے۔ اور ذرا توجہ کرتے جانا، رب دے قرآن دی لغت دے مطابق سب تو پہلے جو مرد دی بیوی ہویا کر دیئے وہ اہل دے اندر اہل بیت دے اندر شامل ہوندی ہے۔ اور ذرا توجہ کرتے جانا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر سابقہ انبیاء علیہ السلام دے حالات و واقعات انہاں دے قصص بیان فرمائے، اور اس زمن دے اندر رب دے ایک بڑے پیارے محبوب نبی اللہ دے نال کوہ طور تے چڑھ کے ہم کلام ہونے والے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سب قید علیہ السلام جا رہے نے مدین دے علاقے نو چھوڑ کے جناب علی مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور جناب موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے بلکہ اپنی اہلیہ اپنی زوجہ محترمہ مومنہ دی اما جان نو نال لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر انہاں دا جانا بیان کیتا، اور کہڑے الفاظ قرآن دی لغت دے اندر استعمال کیتے گئے نے ذرا غور کرتے جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون۔ اللہ
پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی موسیٰ کلیم اللہ جا رہا سی ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا اور لوگوں موسیٰ کلیم جا رہے نے اکیلے نہیں جا رہے اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے نے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر نواز سے لفظ کیڑا استعمال کیتا ذرا قرآن دی لغت تے غور کرتے جانا اللہ پاک نے فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ نبی موسیٰ کلیم اللہ جا رہے نے اور نال نبی موسیٰ دے نال انہاں دا اہل بھی جا رہا وے انہاں دی اہلیہ بھی جا رہی ہے اور جناب علی شاہد مبارکہ دے اندر دو دفعہ اس لفظ کا استعمال کیتا گیا وے کی مطلب ہے اور مدین دے علاقے دی طرف جناب موسیٰ اکیلے ہی جا رہے ہیں بلکہ انہاں دا اہل بھی جا رہا وے انہاں دی اہلیہ بھی جا رہی ہے اور فیصلہ آباد دے عباسیہ کلیم شہید کلونی دے اندر رہنے والے اور اردا گرد آن والے کتاب و سنت دے نال پیار تے محبت رکھنے والے جناب علی میرے گزارشات کرن دا مقصد کی ہے اللہ پاک دے قرآن دی لغت دے اندر جے بی بی سارا واسطے جے بی بی نبی موسیٰ کلیم اللہ دی زوجہ محترمہ واسطے اللہ دے قرآن دی لغت دے اندر جناب علی اہل دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے اور اللہ دے قرآن دی لغت دے اندر جے جناب موسیٰ کلیم اللہ دی بیوی اہل بیت دے اندر شامل ہے تو میرے پاک محمد رسول اللہ دی بیویاں اہل بیت دے اندر کیوں نہیں شامل ذرا غور کر دے جانا ہے اور ایک نبی دی بات نہیں متعدد انبیاء علیہ السلام دے حالات پڑھ کے دیکھ لو اللہ پاک دے ایک اور پیارے نبی کون نبی جس نبی دیاں شانہ بڑیاں زیادہ نے اللہ پاک نے جناب علی حسن و جمال دا پیکر بنا کے بھیجے ہمیں اللہ پاک نے گناہاں تو بچن والا نبی بنا کے بھیجے ذرا غور کر دے جانا اور کون نبی ہے جس نبی دے بارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ما ہوا قد اعطی شطر الحسن اللہ پاک نے جناب یوسف کنانی نو دنیا دا ادھا حسن عطا کر دیتا سی اور نظر باتاں بڑی توجہ دے نال سنتے جانا جناب یوسف وکدے وگاندے چلدے چلاندے کھوہ چوں نکلدیاں ہویا عزیز مصر دے گھر دے اندر پہنچ جاندے نے ذرا باتاں بڑے دھیان نال سنتے جانا واقعہ سنانا مقصد نہیں صرف مضمون دے متعلقہ میں بات کر کے اشارہ کر کے آگے گزرتا جانا اور جناب یوسف کنانی وکدیاں وگاندیاں عزیز مصر دے گھر دے اندر پہنچ جاندے نے اور لوگو عزیز مصر دی بیوی جنوں بی بی سلیخا کیا جاندہ ہے اور جناب علی بی بی سلیخا نے گناہ دا ارادہ کر لیا اور جناب یوسف معصوم گناہ تو دوڑتے جا رہے ہیں گناہ تو بھاگتے جا رہے ہیں اور چلدیاں چلوں گھر دے مین گیٹ تے پہنچتے ہیں اور دیکھتے کی نے گھر دے مین گیٹ تے جڑا گھر دا سربراہ وے بی بی سلیخا دا خاوند ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور جدوں بی بی سلیخا نے دیکھیاں گھر دے مین گیٹ تے میرا خاوند بھی پہنچ چکے ہیں اپنی زبان تو کی کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم بی بی زلیخا اپنی زبان تو کہندی ہے اے میرے گھر والے کی ارادہ ہے اس بندے دے بارے اس پردیسی سے بارے اس مسافر پردیسی دے بارے کی ارادہ ہے اور جنہیں ارادہ کیتا وے معاذ اللہ تیرے اہل دے نال برائی دا ارادہ کیتا لیاس باللہ قالت ما جزاء من اراد باهلك تیرے اہل دے نال برائی دا ارادہ کیتا ہے ایتھے بھی سورہ یوسف دے اندر قرآن دی لغت دے مطابق بی بی زلیخا دے بارے لفظ اہل دا استعمال کیتا گیا ہے اللہ اگر بی بی زلیخا عزیز مصر دا اہل بیت ہے تو جناب علی میرے پاک محمد دیاں بیویاں نبی پاک دے اہل بیت دے اندر کیوں نہیں شامل ذرا غور کرتے جانا اور آؤ ذرا آگے چلنا ایک ایسے نبی دی بات سناندا جاواں اور جس نبی دی شان دے کیا کہنے جس نبی دی عظمتاں دے کیا کہنے اور جد انبیاء نے رئیس المواحدین نے اللہ پاک نے
جناب علی بڑیاں شاناں ادا کیتیاں نے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول چند مہمان آ جاندے نے اور مہمان بھی کیسے نے جڑے اتوں بشر نے وچوں نوری نے اتوں بشر نے وچوں نوری نے اور جناب ابراہیم نے انہاں دے نال سلوک کے انداز دا کیتا ہن اللہ پاک نے سورہ ہود دے اندر سارا واقعہ بیان کیتا ذرا غور کرتے جان اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ پاک نے فرمایا جناب ابراہیم خلیل دے کول چند مہمان آ جاندے نے اور مہمان کیسے نے جڑے اتوں بشر نے وچوں نوری نے اور جناب ابراہیم نے اپنی عادت دے مطابق بہترین کھانا تیار کر کے ایک بچڑا جناب علی تیار کر کے انہوں بھن کے تے مہماناں دے سامنے رکھ دیتا اس کی وجہ کیا ہے جناب ابراہیم دی شان دے کیا کہنے اور لوگ اللہ پاک نے متعدد اوصاف بیان کر دیا ہویا اس صفت کا بھی تذکرہ فرمایا ذرا غور کرتے جانا ہے اور سلسلہ صحیحہ جو احادیث میں یکجا کیتا گیا ہے امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اس دنیا کے سب تو پہلو مہمان نوازی کرنے والی شخصیت ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت ہے کان اول من ضیف ضیف ابراہیم جنہوں نے دنیا تو سب تو پہلو مہمان نوازی کی دیے اس واسطے بڑا بہترین عمل ہے بڑا محبوب ترین عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعدد فضائل بیان کیتے نے دعا اے کرو اللہ پاک سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے تھوڑا جہا ذرا شور گھٹایا جائے بات سمجھ نہیں آتی شور تھوڑا جہا گھٹاؤ بھائی توجہ میری طرف دھیان میری طرف میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ دے کول چند مہمان آ جاندے نے مہمان کیسے نے جڑے اتم بشر نے وچوں نوری نے اتم بشر نے وچوں نوری نے ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں دے سامنے کھانا تیار کر کے رکھیا لیکن فیصلہ بادی اس بات نو یاد رکھی جڑا اتم بشر ہوے وچوں نوری ہوے کدی کھانا کھایا کردا ذرا بولیا جی کدی کھانا کھایا کردا مولویاں نو بھلیکھا لگ گیا مولویاں نو مغالطہ لگ گیا نا انہاں نے آکھیا نبی بشر بن کے آئے نے پر اتوں بشر بن کے آئے نے وچوں نوری بن کے آئے نے لوگ جے اتوں بشر نے وچوں نوری نے رب دا قرآن اس بات نو واضح کر رہا ہے سورہ ہود اس بات نو جناب علی واضح کر دی جا رہی ہے اور جڑا اتوں بشر ہوے وچوں نوری ہوے کدی کھانا نہیں کھایا کردا میرے محبوب نبی نے کھانا کھادا سیدنا جابر دے گھر جا کے دعوت تناول کی اور دیگر صحابہ دے گھر دے اندر جا کے امام کائنات نے کھانا تناول فرمایا سونا نبی مشروبات پیندے رہے لہذا معلوم کی ہویا جڑا اتوں بشر ہوے وچوں نوری ہوے کدی کھانا کھایا کردا اس واسطے اس بات کو یاد رکھنا ذرا توجہ کرتے جانا ہے اور جناب علی میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہاں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھیا مہمانوں نے کھانا کھان تو انکار کر دیتا اور اپنی زبان تو کی کہتے ہیں رب دے خلیل
جبریل جی اسی کوئی عام مہمان نہیں بلکہ اسی اللہ دے بھیجے ہوئے مہمان اور اسی قوم لوط دی بستی نو تباہ کرنے واسطے آئے ہیں اور دوسری ساری ڈیوٹی کی ہے اسی دن خوشخبری دین واسطے آئے ہیں اب بیٹے اسحاق دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں تے بیٹے دے وچوں پوتے دی یعقوب دی خوشخبری سنان واسطے آئے ہیں اور نظر غور کرتے جانا جدوں یہ باتاں ہو رہی ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما جی سارا علیہ السلام ایک کمرے تے ایک کونے تے ایک سائڈ تے کھڑیاں دے مسکراں پیندیاں نے تبسم فرماندیاں نے اور جناب علی اظہار تعجب کردیاں نے کہ بات بڑی عجیب ہے اولاد پیدا ہویا کردی ہے جواناں دے گھر اولاد پیدا ہویا کردی ہے بڑا بڑھیاں دا اولاد دے نال کی سیر ہویا کردا ہے اولاد پیدا ہوندی ہے جواناں دے گھر اولاد پیدا ہویا کردی ہے تے اسی دے بڈھے ہاں میرا خامد بوڑھا دے تے میں بھی باج ہو چکی ہاں خامد دے بال سفید ہو چکے نے ساڈے گھر والا اولاد کیویں پیدا ہو سکتی ہے ہن آؤ ذرا غور کرتے جانا اس مقام تے جڑی بات آکھی نا ملائکہ نے وہ سنن دے قابل ہے غور کرن دے قابل ہے اور ملائکہ دی جماعت نے کیا قالوا ادا جبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت گھر والے تسی تعجب کردے ہو اللہ پاک دیاں رحمتاں دی طرف اللہ پاک دیاں برکات دی طرف رب دیاں قدرتاں دی طرف اتے اللہ دیاں رحمتاں نے رب نہ چاہے تے جواناں دے گھر اولاداں پیدا نہیں ہوندیاں اگر اللہ پاک چاہتے جناب علی بڑیاں نو اولاد دے نال نواز دیا کردے نے اس واسطے تسی تعجب کیوں کردے ہو تو میرے گزارشات کرن دا مقصد کیا ہے ایتھے جڑا لفظ استعمال کیتا گیا اس لفظ تے غور کرنا اور ملائکہ دی جماعت نے اپنی زبان تو آگیا اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت گھر والے تھی تعجب کرتے کہ تھوڑے گھر کیویں اولاد پیدا ہوئے گی غور کرتا جانا توجہ کرتا جانا اس مقام تے جناب ابراہیم خلیل موجود نے اور جناب ابراہیم تو بعد ابراہیم دی زوجہ محترمہ اما جان سارا علیہ السلام موجود نے اگر بی بی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی زوجہ محترمہ حضرت موسیٰ دے اہل بیت دے اندر شامل ہے اور لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر رہنے والیاں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ جیسیاں حضرت حفصہ جیسیاں حضرت میمونہ جیسیاں حضرت ام سلمہ جیسیاں حضرت جویریہ جیسیاں حضرت زینب جیسیاں حضرت ماریہ قبطیہ جیسیاں یہ ساری میرے نبی دے اہل بیت دے اندر شامل ہیں اور یہ وجہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر انہاں واسطے اے اعزاز بیان کیتا ذرا غور کرتے جانا ذرا اس ایت مبارکہ دے سیاق تے غور کرنا کہ کتھوں ابتدا ہو رہی ہے تے کتھے معاملہ جناب علی پہنچتا جا رہا ہے اور چلدے ہیں ایک ویلا ایسا بھی آ گیا جدوں مسلماناں تے خوشحالیاں دا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ پاک نے ازمائش دے اندر مبتلا کیتا ازمائش دے اندر پا کے جناب علی خود اللہ پاک نے کامیابیاں حاصل کرن دی توفیق بھی عطا کی تھی اور جدوں نبی دیاں بیویاں کامیاب ہو جاندیاں نے امتحان دے امتحانات دے وچوں 100% کامیابیاں حاصل کر لیندیاں نے اللہ پاک نے پھر آیات تغییر تو بعد نبی دیاں بیویاں نو اعزاز کی بخشیاں نے اللہ پاک نے انہاں دیاں شاناں کس انداز دے نال بلند کیتیاں نے رب دے قرآن نو دل لگا کے سنتے جانا اور دوروں دوروں آنے والوں میرے پاک محمد دے گھر رہنے والیاں میرے سونے نبی دیاں بیویاں اور جنہاں دے بارے حکم کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور جڑیاں مومنہ دیاں ماما نے اے مومنہ دیاں ماما کہ انہاں ماما دے روحانی بیٹے ہو اپنی ماما دے مقام تے غور کرتے جانا اپنی ماما دی عظمت تے غور کرتے جانا انہاں دی شان تے غور کرتے جانا انہاں دی رفتاں تے غور کرتے جانا اللہ پاک نے آیات تخیر
تطہیر تو بعد نبی پاک دے گھر رہنے والیاں نو اعزاز کیویں بخشیا وے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان ابتغیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی دیو بیویو میرے نبی دے گھر رہنے والیو ذرا قرآن دے لفظاں تے غور کردا جانا۔ پہلو جدو امتحان آیا وے ادو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک، میرے سونے محبوبہ اپنی بیویاں نو اعلان کر کے کہہ دے میرے پیارے محبوبہ اپنی بیویاں نو اپنے رب دا پیغام پہنچا دینا۔ اور جدوں بیویاں کامیاب ہو جاندیاں نے، حضرت عائشہ کامیاب ہو جاندیاں نے، حضرت حفصہ کامیاب ہو جاندیاں نے، اب بی بی ام سلمہ کامیاب ہو جاندیاں نے، دیگر ازواج مطہرات کامیاب ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک نے واسطے ختم کر کے ڈائریکٹ اس بات کا اظہار فرمایا ہے ادو آخیا یا ایھا النبی کل ازواجک، میرے سونے محبوبہ اپنی بیویاں نو اعلان کر کے کہہ دے اور جدوں امتحان دے وچوں کامیاب ہو جاندیاں نے آ دنیا دے مال نو چھوڑ کے آ دنیا دی شہرت نو چھوڑ کے آ دنیا دے زیورات نو چھوڑ کے آ دنیا دے قیمتی لباس نو چھوڑ کے اللہ تے او دے رسول دی محبتاں نو ترجیح دے دیندیاں نے ادوں اللہ پاک نے واسطہ ختم کر کے کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان ابتغیتن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی دیو عورتوں میرے نبی دے گھر رہنے والیو میرے نبی دے نکاح دے اندر آنے والیو کا آہدن ذرا ان لفظاں تے غور کردا جانا۔ کا آہدن اے آہدن دے اندر جڑی کاف ہے اے تشبیہ دی کاف ہے اور جناب علی آہد اس میں نگراں میں ذرا توجہ کر دے جانا کی مطلب ہے میرے محبوب نبی سونے محبوبہ جو تیرے گھر رہنے والیاں نے پیاریاں حضرت عائشہ جیسیاں دیگر ازواج مطہرات سونے جو تیرے نکاح دے اندر آنے والیاں نے میرے محبوبہ کا آہد من النساء ان ابتغیتن، اگر اسی طرح تقوی تے قائم رہن پرہیزگاری نو اختیار کری رکھن میری سونے محبوبہ پوری دنیا دے انہاں دے مد مقابل کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا توجہ کرتے جانا رب دے قرآن دا انداز کیسا ہے سونے محبوبہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی دیو عورتوں میرے نبی دے گھر رہنے والیو جناب علی اگر اسی انداز دے نال تقوی تے مضبوط رہو پرہیزگاری تے مضبوط رہو اللہ اور اس رسول دی اطاعت تے کاربند رہو تو یقیناً پوری دنیا تے رہندی دنیا تک تواڈے ورگی کوئی بی بی ہو سکتی، تواڈے جیسی کوئی اور عورت شان والی ہو سکتی، کوئی اور عورت عظمت والی ہو سکتی، ہرگز نہیں۔ ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے گھر رہنے والی ہو اپنے مقام تے غور کرو تقوی اختیار کریا کرو اور اللہ تے دے رسول دی تابعداری نو اختیار کرنا ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، زکات دی پابندی کرنی ہے اور پردے دی اہمیت نو سمجھدیاں ہویاں جاہلیت دے دور دے ونگ گلیاں بازاراں دی زینت نہیں بننا بلکہ اپنے گھر دے اندر قرار پکڑنا میں اللہ پاک نے نصیحتاں کر کے کی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ
پاک نے نشیداں کر کے فرمایا وے اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر دے اہل بیت نو بخوبی آسن طریقے دے نال پاک کر دین صاف کر دین اور ہر قسم دیاں غلاظاں انہاں تو دور کر دیاں جان ہر قسم دیاں پلیدیاں انہاں تو دور کر دیاں جان ذرا غور کر دے جانا ہن کتنی زیادتی ہے اور جناب علی کتنا بڑا جرم ہے اور ترجمہ کرنے والا ترجمہ کردا وے ذرا غور کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو اور اہل بیت دی سب دے وچوں نکال کے کس قدر ملنگ زیادتی کردا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ادا ترجمہ کی کیتا جاندا ماشاءاللہ 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 جماعت عظیم مبلغ عظیم خطیب محترم المقام جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لیا چکے ہیں چند منٹ ذرا میری گزارشات سنتے جاؤ اللہ پاک انہاں دا آنا بابرکت بنائے آمین کہہ دیو اللہ پاک انہاں دیاں خدمات نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے آؤ ذرا غور کرتے جانا ہوں ترجمہ کرنے والا کس قدر زیادتی کرتا بھائی توجہ میری طرف دھیان میری طرف ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ادا ترجمہ کیتا کی جاندا وے کہ اللہ پاک ارادہ کر رہے ہیں جی ملنگا نے اپنے ترجمیاں دے اندر لکھیا ہے اپنی کتاباں دے اندر لکھیا میں اپنے کو بات نہیں پیش کر رہا علماء کرام دی مجلس ہے طالب علم میں باتاں پیش کرتا جا رہا ہے کہ ملنگا نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ حضرت علی نو حسنین کریمین نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر جناب علی ان شخصیات نو اللہ پاک ارادہ کر چکے ہیں کہ بخوبی آسن طریقے دے نال پاک کر دین صاف کر دین اور دوست میں تے پہلو یہ بات کر چکے ہاں انہاں دی پاکیزگی دے اندر کوئی کسی قسم دا شک ہو سکدا ذرا بولیا جی انہاں دی پاکیزگی دے اندر کوئی شک ہو سکدا علی بالکل پاک نے سیدہ فاطمہ پاک نے حسنین کریمین پاک نے انہاں دی پاکیزگی دے اندر شک کوئی نہیں پر زیادتی بہت بڑی ہے جرم بہت بڑا ہے ذرا آیت کے سیاق تے غور کیتا جائے پچھوں ترجمہ کیتا جا رہا ہے کہ نبی دیو بیویو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو پیغمبر دیو بیویو نمازاں دی پابندی کرو پیغمبر دے گھر رہنے والیو زکات دی پابندی کرو تے پردے دی پابندی کرو لہذا اللہ پاک علی نو فاطمہ نو حسنین کریمین نو پاک کرنا چاہتے ہیں انصاف نال جواب دیو گل رل دی بولو دے صحیح ہے یہ بات عقل دے بھی خلاف ہے اور نقل دے بھی خلاف ہے کم کوئی کرے تے جزا کوئی لے جاوے جی کم کوئی کرے تے جزا کوئی لے جاوے لہذا ترجمہ کی کرنا پائے گا ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے فرمایا اللہ ارادہ کر چکے نے اپنے پیغمبر دے اہل بیت نو بخوبی آسن طریقے دے نال پاک کر دینا صاف کر دینا اس اہل بیت تو مراد جناب علی پیغمبر دیاں بیویاں نے نبی دے گھر رہنے والیاں نے اور میرے پاک محمد دیاں واجہ مدارات نے ذرا غور کر دے جانا اور اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے حضرت جی بات بڑی عجیب ہے اور گل تے ہو رہی ہے نبی دیاں بیویاں دی بات ہو رہی ہے اور رب دے قرآن دے اندر جناب علی علیکم اے جڑی کم سمیر ہے بندیاں واسطے ہوندی ہے تے جے تیری گل منی ہے تے گل نبی دیاں بیویاں دی ہے کہ کم سمیر جناب علی مذکر دی آ گئی بندیاں دی آ گئی اس بات کو یاد رکھنا پورے قرآن دی ورق گردانی کر کے دیکھ لو اللہ پاک نے متعدد مواقع دے اور متعدد مقامات تے جدوں جناب علی بیویاں دے احکامات دا تذکرہ فرمایا ہے اس اندر اللہ پاک نے بندیاں دے سیغے استعمال کیتے
کیتے نے وہی وجہ کی ہے مرد نو اللہ پاک نے عورتاں دے حاکم بنایا ہے اغلبیت دی بنا تے جناب علی مرداں دے سیغے استعمال کیتے گئے یہ بات بالکل عیام ہے نا اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ یقیناً اساں بیبیاں تے مرداں نو حاکم بنایا ہے سارے بولو بیبیاں تے مرداں نو کی بنایا ہے بولو میرا خیال حاکم بنن تو ڈرتے ہو بیویاں دے مرداں نو کی بنایا وے اور بول بولو اتنے دے کلے بیٹھے ہونا اتنے کہڑا انہیں سن لینا ہے کہ گھر دے اندر جا کے کم بختی آ جانی ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جانا سب تو پہلا نقطہ کی ہے کہ اغلبیت دی بنا تے اور آؤ ذرا رب دے قرآن دا مطالعہ کرتے جاؤ اللہ پاک نے متعدد مقامات تے فرمایا کدی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا اللہ پاک نے فرمایا مومنہ دی جماعت سود نہیں کھانا سود کے قریب نہیں جانا ایتھے جناب علی بندیاں دا سیگا استعمال کیتا گیا ہے جے ملنگ دا قانون مننا تے پھر مانا کی ہوئے گا بندے سود نہ کھان معاذ اللہ بیویاں کھا لیا کرن لوگوں پھر سارا دین غلط ہو جائے گا سارا دین جناب علی معاذ اللہ تہس نہس ہو جائے گا اور نظر غور کرتے جانا کبھی اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ اللہ پاک نے فرمایا مومنہ دی جماعت شراب دے قریب نہیں جانا اور جوے تو بچ جانا میں اجتناب کرنا میں اور جناب علی یہ تیر نکالنے فال نکالنے جتنے شرکیاں فال نے اور انہاں دے قریب نہیں جانا اگر رافضی دا قانون مننا ملنگ دا قانون مننا کہ یہ وچوں پھر بیویاں نو نکال دیتا جائے گا معاذ اللہ مانا کی بنے گا اج بندے شراب نہ پین تے بیویاں یاذ باللہ پی لیا کرن اج بندے جوا نہ کھیلن تے بیویاں جناب علی یہ کبھی حرکت کر لیا کرن اور نظر غور کرتے جانا کبھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اللہ پاک نے فرمایا مومنہ دی جماعت بدگمانی دے کولوں بچ جاؤ اور ایک دوسرے دیاں چغلیاں تے غیبتاں نہ کریا کرو اگر جناب علی رافضی دا قانون مننا تے مانا غلط ہو جائے گا ترجمہ کی بنے گا کہ بندے چغلیاں تو بچ جان بندے غیبتاں تو بچ جان کہ جڑیاں بیویاں بہتیاں کر دیاں نے اور رج کے کر دیاں جان جڑیاں اگے ہی غیبتاں تے لگ بن کے بیٹھیاں نے وہ پھر رج کے غیبتاں کرن معلوم کی ہویا اور گل اے نہیں قرآن پاک دے متعدد مقامات تے جناب علی بیویاں واسطے بندیاں دے سیغے استعمال کیتے گئے نے اور اگر تیرا قانون تسلیم کراں اس بات کو تسلیم کر لواں کہ جناب علی اے دے اندر بندے شامل نہیں اے دے اندر فقط بیویاں شامل نے یا اے دے اندر بیویاں شامل نہیں فقط بندے شامل نے وہی وجہ کی ہے کون دی شمیر ہے پھر دوسرا سیدہ فاطمہ نو بھی اہل بیت دے وچوں نکالنا پڑے گا سیدہ فاطمہ جنسی طور پہ عورت نے جے کل شریر صرف مردوں واسطے استعمال کریں کہ اے دے وچوں سیدہ فاطمہ نو نکالنا پڑے گا معلوم کی ہویا رب دے قرآن دی لغت دے مطابق قرآن دے سیاق دے مطابق سورہ احزاب دی آیات دے مطابق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس آیت تو مراد حقیقی طور دے سب تو جو پہلیاں اہل بیت نے جو حقیقی اہل بیت نے اور سیدہ عائشہ نے سیدہ حفصہ نے حضرت میمونہ نے حضرت جواریہ نے حضرت ام سلمہ نے حضرت زینب نے حضرت ماریہ قبطیہ نے حضرت سودا نے اور دیگر میرے پاک نبی دے گھر رہنے والیاں نے اور اہل حدیث کا اعتدال پسند مسلک ہے اور جنہاں نو رب دی وحی دے نال اہل بیت دے اندر شامل کیتا گیا ہے اہل حدیث انہاں نو بھی اہل بیت تسلیم کرتا جا رہا ہے اور جنہاں نو پیغمبر نے دعا کر کے اعزازی طور پہ اہل بیت دے اندر شامل کیتا ہے اہل حدیث انہاں نو بھی اہل بیت تسلیم کرتا جا رہا ہے اور
ذرا غور کرتے جانا، میرا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حقیقی اہل بیت نبی پاک کے گھر رہنے والیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما امہات المومنین جنہ دا رافضی انکار کرتا جا رہا ہے۔ اور لوگ ذرا غور کرتے جانا، اہل حدیث اس بات کو تسلیم کرتا جی میں پہلوں گزارشات کر چکے ہیں کہ حضرت علی بھی اہل بیت نے، فاطمہ بھی اہل بیت نے، حسنین کریمین بھی اہل بیت نے، اور میں کیوں نے اس بات کو تسلیم کرا وہ دی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے اور اس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، ذرا کہہ دو تھوڑی جی ہمت کرو رضی اللہ تعالی، روحانی بیٹیاں دے دلان دے اندر بہار آ جانی چاہیے۔ ماں دا تذکرہ سن کے، ماں دی شان سن کے، ماں دے فضائل سن کے دلان دے اندر بہار آ جانی چاہیے۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں بیان کر رہی نے اج لوگ تے دشمنیاں پان دی کوشش کرتے ہیں نا کہ سیدنا علی تے عائشہ دی بندی نہیں سی، حسنین کریمین دے بارے جناب علی ماشاء اللہ عائشہ دا دل صاف نہیں سی، اور سیدہ فاطمہ دے نال عائشہ دا پیار نہیں سی۔ لوگ بڑے تو بڑا مولوی ہوئے نا کتاباں لکھن لگے خیانت کرن تے مجبور ہو جاندہ ہے، بڑے تو بڑا ادیب ہوئے اپنے حریف دا تذکرہ کرن لگے مضامین دے اندر مجبور ہو جاندہ ہے، نام چھپا لیندہ ہے، نام نہ چھپائے گا ایسے انداز دے نال نام لے لے گا جس انداز دے نال اس کو پہچانے نہ جائے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا ہے، لیکن نہ صدقے جانا ماں عائشہ دی شان دے، سیدہ عائشہ دی عظمت دے اس حدیث کو بیان کر رہی نے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم دے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ امام کائنات نے اپنے جسم اقدس سے نبی پاک نے ایک منقط چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہے، اچانک حضرت علی آ جاندے نے۔ امام کائنات نے جناب علی فاد خالد سیدنا علی نو اپنی چادر دے نیچے لے لیا، حسنین کریمین آئے، امام کائنات نے انہوں نے اپنی چادر دے نیچے لے لیا، اور سیدہ فاطمہ نبی پاک نے فاد خالد سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی نو اپنی چادر دے نیچے لے لیا، اور اپنی شمامتوں کی فرمایا انما شریک اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی چادر دے نیچے لے کے امام کائنات نے آیت تطہیر کی تلاوت کی تھی ہے، اور ایتھے جان کے ملنگ نو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے آخیا کہ ایت پڑھیے لہذا ایت انہاں واسطے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل نہیں، بلکہ کوئی اچھا عالم دین ہوئے، کوئی جناب علی سمجھدار بندہ، کوئی سمجھدار مبلغ ہوئے کہ ملک دے اندر کوئی بھی واقعہ رہنما ہوئے اس واقعہ دے تحت قرآن دیاں آیات پیش کرتا ہے، پیغمبر دیاں احادیث پیش کرتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعزازی اہل بیت نو جدو اپنی چادر دے نیچے لیا، آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وگرنہ رب دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے، پیغمبر دیاں متعدد احادیث اس بات دیاں گواہ نے کہ جو حقیقی اہل بیت نے وہ میرے پاک محمد دیاں بیویاں نے، اور جنہ دی عصمت دا انکار کیتا جاندہ ہے، اللہ جنہ دی عصمت دا انکار کر کے جناب علی واضح انداز دے نال انہاں بیویاں تے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے، انہاں تے تان کیتا جاندہ ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث فضائل صحابہ بھی بیان کرتا ہے، فضائل صحابیات بھی بیان کرتا ہے، شان اہل بیت بھی بیان کرتا ہے، جناب علی پیغمبر دیاں بیویاں دا تذکرہ بھی کرتا ہے، پیغمبر دیاں بیٹیاں دا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے وہ ہستیاں نے جنہ دا ذکر کرن دے نال نامہ اعمال نیکیاں دے نال بھر جاندا ہے، اے وہ ہستیاں نے جنہ دا تذکرہ کرن دے نال دلاں دے اندر بہار آ جاندی ہے، دماغاں دے اندر ہریالی آ جاندی
جاتی ہے جناب علی دل شگون دے اندر تبدیل ہو جایا کرتی ہے آؤ ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس آیت دیاں پہلیاں مصداق میرے محبوب نبی دیاں پاک بیویاں نے آؤ ذرا توجہ کرتے جانا حضرت علی اہل بیت نے کیوں نہ اہل بیت تسلیم کرا نبی پاک نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی علی تو دے مینوں انجے جویں موسیٰ نو ہارون سی فرق کیا ہے موسیٰ تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رہا تیرے میرے بعد نبوت کے دروازے نو اللہ نے قیامت تک بند کر دیتا ہے اور کون حسنین کریمین امام کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ متعدد انہاں دے فضائل سن چکے ہو ایک جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے نبی پاک دے دوویں پھل امام کائنات دے شہزادے پیغمبر نے دیکھ کے اپنا منبر چھوڑ دیتا منبر چھوڑ کے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ اور دنیا دے اندر رہنے والوں کون سیدہ فاطمہ جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا بساتم منی میرے صحابہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اور لوگ جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں محمد نو دکھ دیتا جنہیں فاطمہ دے نال عقیدت رکھی انہیں محمد رسول اللہ دے نال پیار کیتا محبت کیتی اس واسطے اہل حدیث ان شخصیات دا اعتراف کرتا جا رہا ہے انہاں دے نال اظہار محبت کرتا جا رہا ہے پیار کرنا باعث شہادت سمجھتا جا رہا ہے اپنے ایمان دا حصہ سمجھتا جا رہا ہے اہم ایمان سمجھتا جا رہا ہے لیکن بڑی زیادتی ہے نا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا تعصب ہے بہت بڑی بے انصافی ہے جب میں جناب علی فقط تینوں سنان واسطے نہیں بلکہ اپنے ایمان دی بلندی واسطے اپنے ایمان دی بقا واسطے اپنے ایمان کو قائم رکھنے واسطے ان شخصیات دے فضائل بیان کرنا ہے اور تو کیوں زیادتی کرے سیدہ عائشہ دے بارے حضرت حفصہ دے بارے حضرت جویریہ دے بارے حضرت ام سلمہ دے بارے ماریہ قبطیہ دے بارے سیدہ زینب دے بارے پیغمبر دیاں دیگر بیٹیاں دے بارے سیدہ رقیہ دے بارے ام کلثوم دے بارے حضرت زینب دے بارے پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے اس بات نو یاد رکھنا جدوں جناب علی اس ملک دے اندر اسی حسنین کریمین دے فضائل بیان کران گے اسی سیدہ فاطمہ دی شان بیان کران گے اسی حضرت خدیجہ دی عظمت بیان کران گے حضرت علی دی شان بیان کران گے اور مد مقابل کہے گا جویں اے جنتی نے عائشہ بھی جنتی ہے جویں اے جنتی نے جناب علی ام سلمہ بھی جنتی ہے حفصہ بھی جنتی ہے جویں علی جنتی ہے ابو بکر بھی جنتی ہے جویں علی جنتی ہے حضرت عمر بھی جنتی نے جویں علی جنتی ہے حضرت عثمان بھی جنتی نے جویں علی جنتی ہے انہیں امیر معاویہ بھی جنتی نے جدو جناب علی اللہ عمل اپنایا جائے گا محرم دے مہینے دے اندر امن و امان دی خاطر نہ میٹنگاں کرن دی ضرورت ہوئے گی نہ روٹ مقرر کرن دی ضرورت ہوئے گی محرم الحرام دے مہینے دے اندر سارے مسالک دے علماء نو جمع کر کے قوانین بنان دی ضرورت نہیں ہوئے گی فرق کیا ہے جناب علی بات کیا ہے جرم کیا ہے اہل حدیث مقدس ہستیاں دا احترام کرتا جا رہا ہے یہ مد مقابل جو رافضی ہے وہ ساڈیاں مقدس ہستیاں دے بارے نشیبہ کلمات کر کے جناب علی ساڈی دل ازاری کرتا جا رہا ہے اس واسطے اس بات کو یاد رکھنا حقیقی اہل بیت میرے پاک محمد دی بیویاں نے سب کہہ دو صلی اللہ ذرا پیار کے محبت دے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ پڑھو پڑھو کہ یہی کہنا پائے گا پاکاں دی آل کے جلوس ہے اس طرح کی گل کرنی پائے گی پھر ہی تھی پڑھو گے سب کہہ دو صلی اللہ ذرا گونج پا کے درود پاک دے نال صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا بات ختم کریے میں کی گزارشات کرتا جا رہا ہوں اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک
پاک نے فرمایا اللہ ارادہ کر چکے ہیں بخوبی آسن طریقے دے نال پیغمبر دے اہل بیت نو صاف کر دینا ہے. ہن انہاں ذرا غور کرتے جانا جدوں اے ایت مبارکہ نازل ہوئی ہے مستدرک للحاکم دی روایت ہے اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال میں باتاں پیش کرتا جا رہا ہوں. اور نبی پاک دی بیوی آپ دی زوجہ محترمہ اما جان امی ام سلمہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے. اور جدوں یہ ایت مبارکہ نازل ہوندی ہے کیڑی ایت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب میں ایت مبارکہ نازل ہوندی ہے امی ام سلمہ بیان کر دیا نے نبی پاک میرے حجرے دے اندر سن. اللہ امام کائنات میرے حجرے دے اندر سن اور نہ گلا کریا کر میری ماواں دا گلا نہ کریا کر. اب دیکھنا اے اعزاز کسے شاہی محل نو نہیں ملیا اور اے اعزاز جناب علی کسے بادشاہ دے بڑے لمبے چوڑے محل نو نہیں ملیا. اور جڑا اعزاز میری ماواں دے کچیاں جیاں مکاناں نو اور کچیاں جیاں کوٹھیاں نو جڑا اعزاز مل گیا وے کہ نبوت نہ حجریاں دے اندر ہوندی تے جبریل امین رب دا پیغام لے کے آ جاندے اور نبی پاک اس حجرے دے اندر ہوندے اور جبریل امین رب دا قرآن لے کے آ جاندے. امی جان بیان کر دیاں نے نبی پاک میرے حجرے دے اندر سن اور جدوں اے ایت تطہیر نازل ہوندی ہے امام کائنات نے علی نو بلایا فاطمہ نو بلایا حسنین کریمین نو بلایا اور آپ نے اپنی زبان تو پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور نبی پاک نے اس ایت تطہیر دی تلاوت کی تھی اور نال نبی پاک نے کی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اہل بیتی یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے. امی میں سلمہ بھی قریب بیٹھیاں نے بات سنن دے قابل ہے سمجھن دے قابل ہے ذرا بغیر تعصب تو سن دے جانا آگے پہنچاندے جانا. امی میں سلمہ بھی قریب بیٹھیاں نے کہن لگیاں سونیا محبوبہ ما انا من اہل البیت. پیاریاں تساں علی نو بلا کے فاطمہ نو بلا کے حسنین کریمین نو بلا کے تساں فرمایا وے یا اللہ اے میرے اہل بیت دے اندر شامل نے. تے امی جان کہندیاں نے سونیا محبوبہ میں تواڈے اہل بیت دے اندر شامل ہاں یا کہ نہیں شامل شامل یا کہ نہیں شامل. آپ نے فرمایا ام سلمہ گل بڑی عجیب ہے معاملہ بڑا عجیب ہے تو سوال کیوں کیتا میں وہ بھی وجہ کی ہے ام سلمہ انت احق خیر. اے ام سلمہ تو حقیقی اہل بیت ہے تو اہل بیت دا اعزاز حاصل کر چکی ہے. تیرے واسطے ایت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ام سلمہ یہ ایت تیرے واسطے نازل ہوئی ہے تو حقیقی اہل بیت ہے اہل بیت دی زیادہ حقدار ہے. ہاں جی اے علی ہون فاطمہ ہون حسنین کریمین ہون انہاں نو میں دعا کر کے احساسی طور پہ اہل بیت دے اندر شامل کر رہا میں. اور لوگ اہل حدیث یہ ہوئی وجہ ہے اس بات کا اظہار کرتا جا رہا ہے کہ انہاں نو اہل بیت منیا جاتا ہے جو احساسی اہل بیت نے انہاں نو بھی اہل بیت تسلیم کیتا جائے جنہاں نو رب نے وحی نازل کر کے اپنے محبوب کے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا ہے. سب تو پہلے اس ایت مقدسہ دیا مصداق جناب علی نبی پاک دیا بیویاں نے آخری حدیث مبارکہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا جانا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا سیدہ زینب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے. نکاح کرن تو بعد امام کائنات نے ولیمے دے بلاوے واسطے نبی پاک نے سیدنا انس بن مالک کون انس نبی دیا خدمتاں کرنے والے جنہوں نے 10 سال خدمت کر کے فرمایا کہ فما قال لی اف. نبی پاک نے 10 سالوں دے اندر مینوں ایک باری اف تک نہیں آکھیا. سیدنا انس نو بھیجیا کہ جاؤ جا کے میرے صحابہ نو کہہ دیو آ کے محمد رسول اللہ دا ولیمہ تناول کر لو. سب کہہ دیو صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ولیمہ کھا لو، ولیمہ تناول کر لو. ہن آؤ ذرا غور کرتے جانا. صحابہ آگے کھانا کھادا، کھانا کھان تو بعد کچھ زیادہ دیر اس مقام تے ٹھہر جاندے نے، آپس کے اندر بات چیت کے اندر مشغول ہو جاندے نے. تے میرے نبی بڑے باحیا نبی، امام کائنات بڑے شرمیلے نبی اور محبوب کائنات جناب علی کدی باہر جاندے نے، سونا نبی کدی اندر آندے نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہ آکھیا جاؤ ہن کھانا کھا لیا جے، جاؤ اپنے اپنے گھراں دے اندر ٹر جاؤ. ذرا توجہ کرتے جانا، باہر گیا جو بات میں سنانی چاہنا وا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے تے بلایا اور کھانے تو فارغ ہونے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرۃ عائشہ، امام کائنات سیدھے چلے جاندے نے حجرہ عائشہ شریفہ دی طرف چلے جاندے نے. اور لوگوں کیڑا حجرہ ہے جس حجرے دی شان دیکھا گیا نے اور جس حجرے تو لے کے میرے پاک محمد دے منبر تک آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری اوسط من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری اوسط من ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا لوگوں یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں بہترین ٹکڑا میں اور جنت دے قطعیاں دے وچوں بہترین قطع دے ذرا غور کرتے جانا. اور نبی پاک حجرہ عائشہ صدیقہ دی طرف چلے جاندے نے. کیڑی ماں دے حجرے دی طرف اور جس ماں دی دشمنی رافضی اختیار کرتا جا رہا ہے اور کیڑی ماں دے حجرے دی طرف جاندے نے اور جس ماں دی دشمنی ملنگ اختیار کرتا جا رہا ہے اور کیڑی اماں جان دے حجرے دی طرف جاندے نے اور جس اماں دا گلا کیتا جاندا ہے ابو بکر صدیق دی بیٹی. ذرا غور کرتے جانا اور جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے اور دنیا دی عورتاں دے وچوں مینوں محبوب ترین عورت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس بی بی دے حجرے دی طرف چلے جاندے نے اور آپ نے جا کے کیا کہ السلام علیکم اہل البیت، آپ نے جا کے فرمایا سلام دی ہوئے تواڈے تے اے گھر والے. میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا وا حجرہ عائشہ صدیقہ دا سی حجرے دے اندر میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ سن. گویا کہ نبی پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے تے جا کے فرمایا السلام علیکم اہل البیت، اہل بیت تواڈے تے سلام دی ہوئے. اور کمال دی بات ہے لوگو اہل بیت عائشہ صدیقہ نو کیا گیا ہے. اور آؤ ذرا ایتھے یہ بھی دلچسپ بات سنتے جانا. سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبوبہ زوجہ محترمہ نے نبی پاک نے دروازے دے قریب جا کے فرمایا السلام علیکم اہل البیت، سلامتی ہوئے تواڈے تے گھر والے ہو. سیدہ نے جواب دیتا وعلیکا سونیا تواڈے تے بھی سلامتی ہوئے، بارک اللہ، اللہ برکتاں کرے. کیسی ہے تواڈی طبیعت؟ کیف وجدت اہلک، سونیا اپنی بیوی نو کیسا پایا جے؟ جس زینب دے نال نیا نکاح کیتا ہے اس زینب نو کیسا پایا جے؟ ہن آؤ ذرا غور کرتے جانا. بڑے تو بڑا مولوی ہوئے نا، بڑے تو بڑا مفتی ہوئے، بڑے تو بڑا شیخ الحدیث ہوئے، شیخ الکل فالکل بالکل ہوئے، ہاں جی وہ دی شان دا شعرا ہوئے، جناب علی او دا توتی بولدا ہوئے تے جدوں نواں نکاح کر کے اپنے پرانے گھر دے اندر جاندا ہے تے پرانے گھر دے اندر جا کے آکھے اے میری زوجہ محترمہ تواڈے تے سلامتی ہوئے، میں نواں نکاح کر کے آیا. بیوی نو پتا ہوئے حضرت صاحب نویں شادی کر کے آئے نے، انصاف نال جواب دیو. اے آکھے گا السلام علیکم. تے اج دی عورتاں میں ادوں دی بات نہیں کردا، اج دی بیوی اپنی زبان تو کی کہے گی جا پراں ٹر جا، کینوں سلامتی کہنا؟ چلو اسے ماں دے کول ہے جہدے نال نکاح کر کے آیا ہوئے اور کدے تے سلامتی پیا بھیجنا ہے. پر میں قربان جاواں اپنی ماواں دی تربیت، میں قربان جاواں امہات المومنین دے حوصلے دے، میں قربان جاواں اپنی ماواں دی عظمت دے. نبی پاک دے بارے علم ہے عائشہ نو پیغمبر نکاح کر کے آئے نے کہ پھر بھی اس کے باوجود کہہ رہی نے سونیا تواڈے تے بھی سلامتی ہوئے، اللہ برکتاں کرے. کیسا پایا جی اپنی بیوی نو؟ اور یہ ہوئی وجہ ہے جاؤ جا سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو جناب علی عورتوں کے بارے قرآن کے اندر لفظ امراتن کا استعمال کیتا گیا ہے اور دیگر امتیاں دیاں بیویاں کے بارے
لفظ امراتن کا استعمال کیتا گیا ہے، لیکن جب نبی دیاں بیویاں دی واری آئی ہے لفظ زوجتن کا استعمال کیتا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اندر اشتراکیت ہے، یہ اندر اجتماعیت ہے، یہ اندر اشتراکیت ہے۔ لفظ زوجہ کا استعمال کر کے اللہ نے واضح کر دیتا عائشہ نو میرے نبی نال پیار ہے تے عائشہ نو محمد نال پیار ہے۔ نبی پاک نو عائشہ نال پیار ہے، جناب علی عائشہ نو میرے پاک محمد دے نال پیار ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک اس حجرے تو نکلدے نے دیگر حجریاں دی طرف جاندے نے۔ صحیح بخاری دے اندر الفاظ موجود نے فیقول لہن کما یقول لعائشہ، آپ نے وہی کلمے آکھے جڑے کلمے عائشہ دے حجرے دے قریب جا کے آکھے سن۔ کی مطلب؟ عائشہ دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ حفصہ دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ جناب علی ام سلمہ دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ زینب دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ صفیہ دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ سودا دے حجرے تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ اور دیگر بیویاں دے حجریاں تے گئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت۔ جناب علی یہ معاملہ حد قذف دا آیا وے، واقعہ ابتدا آیا وے، سیدہ عائشہ تے بہتان لگیا۔ امام کائنات نے مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے فرمایا ہے اے میرے صحابہ دی جماعت، ابن ابی منافق نے شرارت کی تھی، کیا خیال ہے اس بندے دے بارے جن نے قد عذاب فی اہل بیتی، فی اہل بیتی محمد نو تکلیف دیتی ہے، او دے اہل بیت دے معاملے دے اندر ایتھے اہل بیت آکھیا ہے، عائشہ صدیقہ نو آکھیا ہے، تو میرا موقف کیا ہے؟ میری جماعت دا موقف کیا ہے؟ اہل حدیث دا حقا اور سچا مسلک کیا ہے؟ سیدنا علی ہون، سیدہ فاطمہ ہون، حسنین کریمین ہون، شان بڑی، عصمت بڑی، مرتبہ بڑا، مقام بڑا، جناب علی امام دیاں بلندیاں بہت اونچیاں، اسی انہاں نو اہل بیت تسلیم کرنے آ، اعزازی طور تے اہل بیت نے، لیکن مننا پڑے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اردو تو مراد میرے پاک محمد دیاں بیویاں نے، امام کائنات دے گھر رہنے والیاں نے۔ اگر انہاں نو اہل بیت چوں نکال دیتا جائے، اہل بیت دا ترجمہ، اہل بیت دا مفہوم بالکل ادھورا رہ جاندا ہے، نامکمل رہ جاندا ہے۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے، اور شانوں بھی کتاب و سنت دیاں سچیاں اور سچیاں روشن تعلیمات تے کاربند رہ کے زندگی دے شب و روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد